پیچھے تو بھاگتا ہے لیکن اصل تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو پکا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اولاد کو سب سکھا دیتا ہے، قرآن پڑھنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ مدرسوں کی دیر ہے، یہ مدرسوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر امام مصلی پر نظر آ رہا، اگر محراب المنبر پر کوئی خطیب نظر آ رہا، مسجد کا امام نظر آ رہا، اگر منبر پر یہ علماء کی نورانی جماعت نظر آ رہی ہے تو یہ مدرسوں کی دیر ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوتے، یہ علماء نظر نہ آتے، یہ خطبہ نظر نہ آتے، یہ علماء نظر نہ آتے۔ میں اس کا مخالف نہ ہوں، بالکل نہیں ہوں کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، سب بناؤ، جج بھی بناؤ، کلکٹر بھی بناؤ، جتنی ڈگریاں ہو سکتی ہیں سب دلاؤ، مگر اپنی اولاد کو پہلے قرآن سکھا دو، نبی کی شریعت سکھا دو۔ اللہ کی قسم، آپ کی اولاد قرآن سمجھ آئے گی تو جو بھی ڈگری حاصل کر لے گی اس عہدے کا کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ آپ کی اولاد وہی کام کرے گی جس سے اللہ راضی ہوگا، وہ صفا جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنو، یہ نورانی چمک کے چہرے یہ آج کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی عظمت حشر میں دیکھ گا، ان کا مقام حشر میں پڑا چلے گا۔ سنو، بات آئی ہے، غور سے سنیے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جب ہم لوگوں کی تقریریں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ یہ دنیاوی تعلیم کے مخالف ہے، ہم عصری تعلیم کے مخالف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف مولانا بنانے کے چکر میں ہے، یہ حافظ بنانے کے چکر میں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آخر انہیں چھوڑو، مدرسے میں چند فیصد لڑکے ہی تو پڑھ رہے ہیں، انہیں چھوڑو۔ کروڑوں کی تعداد میں کالجوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ڈگری کالجوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں یونیورسٹیوں میں بچے ہیں، کیوں نہیں انہیں بناتے؟ سب کی نظر کیوں علماء پر ہے؟ سب کی نظر کیوں ہمارے حفاظ و قراء پہ ہے؟ سب کی نظر کیوں ہمارے مدرسے پر ہے؟ جسے دیکھو پیجامہ پہننے کی تمیز رہی ہے، استنجا کرنے آنکھ دست دینے کی تمیز رہی، وہ بھی کہتا ہے یہ مدرسوں سے کیا ہوگا، یہ مدرسوں سے کیا ہوگا، یہ حافظ بنانے سے کیا ہوگا۔ ارے سنو، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان درسگاہوں سے کوئی عام آدمی نہیں نکلا ہے، بلکہ سنو، جو کالجوں سے نکلے نام مٹ گیا، نشان مٹ گئے، سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور جو درسگاہوں سے نکلے آپ بھی مزاروں میں زندہ ہے، خانقاہوں میں زندہ ہے۔ مسلمانوں، لاؤ کسی انجینئر کی ہسٹری، کون پڑھتا ہے، کون بتاتا ہے کسی ایک وکیل کی ہسٹری؟ لیکن سنو، کل قیامت کا زمانہ غوث اعظم کا خطبہ پڑھے گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہسٹری پڑھی جائے گی۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ دین ہمارے مدرسوں کے درسگاہوں کی ہے، جنہوں نے عطا کیا تو کہیں صدر الشریعہ بنا کر بھیجا، حافظ ملت بنا کر بھیجا، ملت بنا کر بھیجا۔ اگر ہمیں عطا کیا تاج الشریعہ بنا کر عطا کیا، ہمیں مدرسوں نے عطا کیا تو حضور خلیل ابراہیم کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سارے علوم کو، تمام یونیورسٹیوں کے علوم کو، فنون کو جمع کر دو، مگر جو علم مدرسوں میں دیا جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، سنیے گا بہت غور سے، اب پتے کی بات بتا رہا ہوں تاکہ اہل ثروت دولت مند لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا۔ سنیے، بہت غور سے سنیے گا حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ صرف مدرسوں تک رہ گئے، دنیا چاند پہ چلی گئی، چاند پہ پہنچ گئی، اور تانا دے رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف چٹائی پر بٹھا لیا، صرف بچوں کو بس قرآن پڑھانے میں لگے، صرف دینی تعلیم دینے میں لگے۔ تم نہیں جانتے ہو یہ علم کون سا علم ہے، یہ کون سا علم سکھا رہے ہیں۔
जानते हो ये कौन सा इल्म है? आओ जरा आ गई है बात तो सुनते चलो। लोग कहते हैं देखो साइंस वाले तरक्की कर गए, चांद पर पहुंच गए, चांद पर कमंदे डाल रहे हैं, और मौलाना लोग सिर्फ मदरसा छकाए बैठे हैं, ये सिर्फ हाफिज बना रहे, आलिम बना रहे। सुनो कौन सा इल्म दे रहे? अल्लाह की कसम, जो इल्म ये दे रहे वो इल्म कोई यूनिवर्सिटी वाला नहीं दे सकता, कोई कॉलेज वाला नहीं दे सकता। चांद पे पहुंचना ये कमाल की बात नहीं है। चांद तो आसमान से नीचे है, कोई भी पहुंच सकता है। अब जरा दिल थाम कर सुनो, यूनिवर्सिटियों में